فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 41 پڑھیں گے۔ باب 13، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے حالات، فصل ششم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 462۔ پارٹ نمبر 40 کا اختتام ہم نے اے موسیٰ تمہاری دعا سے ہم زندہ ہوئے، لہٰذا حق تعالیٰ نے محمد کے اہل عصر سے فرمایا جبکہ تمہارے ظالم بزرگ محمد اور ان کی آل اطہار کے توسل سے زندہ ہوئے تو تم ان کے حق سے انکار نہ کرو اور خود سے عذاب الہی کے سزاوار نہ بنو۔ پارٹ نمبر 41 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اس وقت کا یقین کرو جبکہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے عہد لیا کہ اس پر عمل کریں جو ہم نے توریت میں نازل کیا، اور اس مخصوص نامہ کے ساتھ جو محمد اور ان کی آل طیبین کے بارے میں بھیجا تھا کہ وہ بہترین خلق ہیں اور حق کے ساتھ دنیا میں تمام قیام کرنے والے ہیں۔ لازم ہے کہ تم لوگ اس کا اقرار کرو، اپنی اولاد کو بھی اس حکم خدا سے آگاہ کرو اور ان کو مامور کرو کہ وہ اپنے فرزندوں تک یہ عہد پہنچائیں۔ اسی طرح آخر دنیا تک عمل کیا جائے کہ پیغمبر خدا محمد پر ایمان لائیں اور وہ باتیں جو خدا کی جانب سے اس کے ولی علی بن ابی طالب کے حق میں وہ حضرت فرمائیں اور جو علی کے بعد خدا کے حق کے ساتھ قیام کرنے والے ائمہ کے بارے میں ارشاد کریں، ان کو قبول و منظور کریں۔ لہٰذا اے بنی اسرائیل تمہارے اسلاف نے ان کو قبول کرنے سے انکار کیا تو ہم نے جبرائیل کو حکم دیا تو فلسطین کے پہاڑ سے اس نے موسیٰ کے لشکرگاہ کے برابر ایک فرسخ مربع ایک ٹکڑا جدا کیا اور ان کے سروں پر لا کر ٹھہرا رکھا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ آیا قبول کرتے ہو جس کا میں نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے پناہ مانگی اور خوف جاں کے سبب سے قبول کیا، اور جن لوگوں نے دل کی رغبت و اختیار سے مانا خدا نے ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ غرض جب قبول کیا تو سجدے میں گر پڑے اور اپنے رخساروں کو خاک پر رکھا، لیکن اکثر لوگوں نے اپنے رخساروں کو اس لیے زمین پر رکھا کہ دیکھیں کہ پہاڑ ان کے سروں پر گرتا ہے یا نہیں، اور بہت کم لوگوں نے دلی رغبت سے خدا کے نزدیک عجز و انکساری کے لیے سر کو زمین پر رکھا۔ یعنی لو اور قبول کرو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے ان فرائض میں سے جو ہم نے تم پر واجب کیا، اس قوت کے ساتھ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، اور شرائط تکلیف ہم نے تم میں پوری عطا کی ہے اور علتوں کو تم سے اٹھا لیا ہے۔ وہ سماؤ اور سنو جس کا تم کو حکم دیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تمہارے قول کو ہم نے سنا اور انکار کیا، یعنی اس کے بعد معصیت کی یا اسی وقت دل میں ٹھان لیا کہ اطاعت نہ کریں گے۔ یعنی وہ لوگ معمور ہوئے کہ وہ پانی پئیں گے جس میں گوشالہ کے ٹکڑے پھینکے تھے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون گوشالہ پرست ہے اور کس نے اس کی پرستش نہیں کی ہے۔ یعنی اپنے کفر کے سبب سے وہ اس پر معمور ہوئے۔ اے محمد ان سے کہو کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ بری چیز ہے جس کا وہ لوگ تم کو حکم دیتے ہیں، یعنی تمہارا موسیٰ پر ایمان لانا تاکہ تم لوگ محمد اور علی اور ان کے اہل بیت سے جو دوستان خدا ہیں انکار کرو۔ لیکن خدا کی پناہ ہرگز توریت کا ایمان تم کو حکم نہیں دیتا کہ محمد و علی سے انکار کرو، بلکہ وہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ان پر بزرگواروں پر ایمان لاؤ، اور امام نے فرمایا کہ
حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کی جانب واپس ہوئے اور جن لوگوں نے گوشالہ کی پرستش کی تھی ان حضرت کے پاس آئے اور توبہ اور پشیمانی کا اظہار کیا، تو موسیٰ نے کہا کہ کس نے بچڑے کی پرستش کی، بتاؤ کہ خدا کا حکم اس پر جاری کروں۔ سب نے انکار کیا اور ہر ایک نے کہا کہ میں نے یہ فعل نہیں کیا بلکہ دوسروں نے کیا۔ اس وقت موسیٰ نے سامری سے کہا کہ نظر کر اپنے خدا کی جانب جس کی تو پرستش کرتا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینکے دیتا ہوں۔ پھر حکم دیا کہ تو اس کو ہتھوڑے سے پاش پاش کر کے شیریں دریا میں ڈال دیا، اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس دریا کا پانی پئیں۔ تو جس نے اس کی پرستش کی تھی اگر وہ گورا چٹا تھا تو اس کی ناک اور ہونٹ سیاہ ہو گئے، اور اگر وہ سیاہ فام تھا تو اس کے یہ اعضاء سفید ہو گئے۔ پھر اس وقت ان کو میں حکم الہی جاری فرمایا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم لوگ فرعون سے نجات پاؤ گے تو حق تعالیٰ تمہارے لیے ایک کتاب بھیجے گا جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہوگی، اور اس میں حدود و احکام اور فرائض ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے نجات پائی اور شام کے قریب پہنچے تو موسیٰ کتاب لائے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ میں اس شخص کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو محمد اور علی اور ان کے آل اطہار کی تعظیم نہیں کرتا اور ان کے دوستوں اور اصحاب کو گرامی نہیں رکھتا جیسا کہ حق ہے۔ اے خدا کے بندو، سمجھو اور گواہ رہنا کہ محمد میری مخلوق میں سب سے بہتر اور افضل الخلائق ہیں، اور ان حضرت کے بھائی علی ان کی امت میں ان کے وسیع اور علم کے وارث اور جانشین ہیں، اور ان کے بعد بہترین خلق ہیں، اور آل محمد بہترین آل پیغمبران ہیں، اور ان حضرت کے اصحاب بہترین صحابہ پیغمبران ہیں، اور ان کی امت بہترین امتہائے پیغمبران ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم یہ قبول نہیں کرتے، اے موسیٰ یہ ہمارے لیے سخت اور دشوار ہے، بلکہ ہم اس کے شرائع قبول کرتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اور کیوں کر ہم یہ قبول کریں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر تمام پیغمبروں سے بہتر اور اس کی آل تمام پیغمبروں کی آل سے بہتر ہے، اور ہم جو اس کی امت میں ہیں تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہیں۔ ہم اس گروہ کی فضیلت کا اعتراف نہیں کرتے جس کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ پہچانتے ہیں۔ اس وقت حق تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے بازوؤں سے فلسطین کے ایک پہاڑ کو موسیٰ کے لشکرگاہ کے برابر جو 1 فرسخ مربع تھا اکھاڑا اور ان کے سروں پر لا کر بلند کیا، اور کہا کہ جو کچھ موسیٰ تمہارے لیے لائے ہیں اس کو قبول کرو ورنہ اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرائے دیتا ہوں کہ تم کچل کر فنا ہو جاؤ گے۔ تو وہ لوگ بے قرار ہو کر فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ ہم کیا کریں؟ موسیٰ نے فرمایا کہ خدا کا سجدہ کرو اور اپنی پیشانی اور دونوں رخساروں کو خاک پر ملو اور کہو خدا بندہ ہم نے سنا، اطاعت کی اور قبول کیا، اعتراف کیا، تسلیم کیا اور راضی ہوئے۔ پھر جو کچھ موسیٰ نے ان سے کہا ان لوگوں نے عمل کیا۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے جو کچھ بظاہر کہا اور کیا دل میں اس کے مخالف تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا، اور مخالفت کی برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہتے تھے اور اپنے دائیں رخسار کو زمین پر رکھے ہوئے تھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ان کا قصد عاجزی اور انکساری اور اپنے اعمال گزشتہ کی پیشیمانی کا نہ تھا، بلکہ یہ اس لیے کہ انہوں نے کیا تھا کہ دیکھے پہاڑ ان پر گرتا ہے یا نہیں۔ پھر بائیں رخسار کو اسی قصد سے رکھا تو جبرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو برباد کر دوں گا کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر اعتراف کیا، اور چونکہ حق تعالیٰ بھی دنیا میں لوگوں کے ظاہر حال کے موافق سلوک کرتا ہے، اس لیے ان کا خون محفوظ ہے اور وہ امان میں رہیں گے، لیکن آخرت میں ان کا معاملہ خدا پر ہے کہ وہاں وہ ان کے برے اعتقاد اور فاسد نیت کے سبب سے ان پر عذاب کرے گا۔ پھر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا مروارد سفید کا ہو کر آسمان کی جانب گیا اور آسمانوں کو پھاڑتا وہ ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا، اور دوسرا ٹکڑا آگ بن کر زمین میں چیرتا وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ٹکڑا آسمان کی طرف گیا وہ جا کر بہشت سے مہلک ہو گیا، خدا نے اس میں بے شمار اضافہ فرمایا جس کی تعداد سوائے اس کے کوئی نہیں جان سکتا، اور اس نے حکم دیا کہ اس سے ان لوگوں کے لیے قصر، عمارات اور منزلیں تعمیر کی جائیں جو حقیقت میں ایمان لائے ہیں۔ ان عمارتوں میں ہر ایک طرح طرح کی نعمتوں پر مشتمل ہوگی، مثل درخت، باغات، میوہ جات، خوش سیرت حوریں
اور ہمیشہ حسن رکھنے والے غلاموں کے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ انہیں بہشت کے مانند وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کا خدا نے اپنے پرہیزگار بندوں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ ٹکڑا جو زمین میں گیا وہ جہنم سے ملحق ہوا، اور حق تعالیٰ نے اس میں بھی بے شمار ٹکڑوں کا اضافہ کیا، اور حکم دیا کہ اس سے ان کافروں کے لیے جو اس کتاب کے حکم سے منکر ہوئے قصر و مکانات اور منزلیں بنائی جو طرح طرح کے عذاب سے بھری ہوں گی، مثل آتشی دریاؤں، غسلین وہ پانی جس سے زخم دھویا گیا ہو، او غساق سرد و گندہ چیز مثل پیپ وغیرہ۔ غساق کے معنی ہیں کہ حوضوں، خون و پیپ اور میل کچیل کے رود خانوں کے، اور ان میں موکلانے دوزخ ان کے عذاب کے لیے ہاتھ میں گرز لیے ہوں، اور تھوڑ کے درخت اور زہردار گھاس، سانپ، بچھو اور گولیاں، غلے اور زنجیریں اور تمام قسم کے عذاب اور ہر طرح کی بلائیں ہوں گی، خدا نے اہل دوزخ کے لیے مہیا کی ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ کیا خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو ان فضائل کے انکار کرنے میں جن سے خدا نے مجھ کو اور میرے پاک و پاکیزہ عطرت کو مخصوص کیا ہے۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ طاؤس یمانی نے، جو علماء عامہ میں سے ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی، وہ نہ اس کے قبل اڑا تھا، نہ بعد میں، اور نہ آئندہ پرواز کرے گا۔ فرمایا کہ وہ طور سینا ہے جس کو حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سر پر بلند کیا، اس میں مختلف قسم کے عذاب تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے قبول کیا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ پہاڑ کو ہم نے کھودا اور بنی اسرائیل کے سر پر بلند کیا مثل ایک چھت کے، اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ وہ ان کے سروں پر گر پڑے گا۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب حق تعالیٰ نے توریت بنی اسرائیل کے لیے بھیجا اور ان لوگوں نے تو قبول نہ کیا تو کوہ طور ان کے سروں پر بلند کیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ اگر قبول نہیں کرتے ہو تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اس وقت ان لوگوں نے منظور کیا اور سر سجدے میں رکھا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، ان لوگوں نے آپ کی تصدیق نہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ اپنے لوگوں میں سے انتخاب کرو جو میرے ساتھ چلے اور خدا کی گفتگو سنے، تو ان لوگوں نے اپنی جماعت میں سے 70 نیک لوگوں کو انتخاب کر کے موسیٰ کے ساتھ ان کے محل مناجات پر بھیجا۔ جب جناب موسیٰ مقام مناجات کے نزدیک ہو گئے اور حق تعالیٰ نے ہوا میں آواز پیدا کر کے ان سے باتیں کی تو موسیٰ نے اس جماعت سے کہا کہ سنو اور بنی اسرائیل کے سامنے گواہی دینا۔ ان لوگوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ آواز خدا کی ہے جب تک کہ ظاہر بظاہر اس کو دیکھ نہ لیں گے۔ تو بجلی گری اور وہ سب جل کر خاک ہو گئے۔ موسیٰ یہ دیکھ کر غمگین ہوئے اور عرش کی پالنے والے، آیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس سبب سے کہ جو کچھ ہمارے بیوقوف لوگوں نے کیا۔ موسیٰ کو خیال ہوا کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے گناہوں کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ معتبر سندوں کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب موسیٰ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگارا مجھے اپنے کو دکھلا دے تاکہ میں تجھ کو دیکھوں، حق تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ تم مجھ کو کبھی نہیں دیکھو گے اور نہ کبھی دیکھ سکو گے، مگر یہ وعدہ کیا کہ پہاڑ پر تجلی کروں گا تاکہ موسیٰ سمجھیں کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر موسیٰ کوہ پر گئے اور آسمان کے دروازے کھولے گئے اور فرشتوں کا لشکر پیچھے اترا اور فوج رعد و برق و صاعقہ و ہوا کے ساتھ ہاتھ میں نور کے گرز لیے ہوئے موسیٰ کے پاس سے گزرنے لگے۔ ہر فوج کہتی تھی کہ اے پسر عمران، تم نے اپنے پروردگار سے بہت بڑا سوال کیا، اور موسیٰ ان کی جس فوج کو دیکھتے خوف سے ان کا تمام جسم کانپ جاتا تھا، اور خدا کے حکم سے آگ ان کے گرد احاطہ کیے ہوئی تھی جس سے وہ کسی طرح جا نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اپنے انوار عظمت کا کچھ حصہ پہاڑ پر جلوہ گر فرمایا۔ پہاڑ زمین میں دھس گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ یہ اعتقاد شیعوں کی ضروریات دین سے اور عقلی و نقلی دلیلوں سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ دیدنی نہیں ہے،
اس کی ذات مقدس آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ دل کی آنکھیں اس کی ذات و صفات مقدس کی کنہ سے عاجز اور قاصر ہیں۔ وہ کیوں کر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ جسم و جسمانیت اور محل و مکان نہیں رکھتا اور نہ کسی سمت میں ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے باوجود پیغمبری کے عظیم مرتبے کے کس طرح یہ سوال کیا؟ اس شبے کا جواب دو طرح دیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ موسیٰ کا سوال آنکھ سے دیکھنے کا نہ تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کنہ ذات و صفات الہی کی معرفت حاصل ہو، اسی کے ساتھ معرفت بشرا کے مرتبے کی انتہا ان کو میسر ہو جائے، اور چونکہ پہلی تمنا متمنا اور دوسری حضرت کے درجے سے بلند تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے کوہ پر اپنے انوار عظمت و جلال کے کچھ حصے کے اظہار سے اور موسیٰ کے تاب نہ لانے سے یہ ظاہر کر دیا کہ کسی کو ان کے کنہ جلال کے ادراک کی قوت نہیں ہے اور ان کی انتہائی مرتبہ معرفت کی قابلیت نہیں ہے، کیونکہ یہ پیغمبر آخر الزماں سے مخصوص ہے۔ دوسرے یہ کہ موسیٰ کا سوال قوم کی جانب سے تھا، کیونکہ وہ قوم کی خاطرداری پر مامور تھے کہ جو کچھ وہ سوال کرے اس کو ظاہر کریں، لہٰذا اپنی قوم کی خواہش پر یہ سوال کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ امر متمنع ہے اور خدا دیدنی نہیں ہے، لیکن چاہا کہ ان کی قوم پر بھی ظاہر ہو۔ یہ وجہ زیادہ واضح ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی حدیث سے ظاہر ہے جو امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بسند معتبر منقول ہے کہ امامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس مسئلے کو پوچھا۔ حضرت نے فرمایا کہ کلیم خدا موسیٰ بن عمران جانتے تھے کہ خدا اس سے منزہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکے، لیکن چونکہ خدا نے ان سے گفتگو کی اور ان کو اپنا ہمراز بنایا تھا اور موسیٰ نے اپنی قوم سے جا کر یہ بیان کیا، تو ان لوگوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے جو کچھ تم کہتے ہو جب تک کہ خدا کی گفتگو نہ سن لیں گے جس طرح تم نے سنا ہے۔ وہ لوگ 7 لاکھ اشخاص تھے۔ موسیٰ نے ان میں سے 70,000 اشخاص کو انتخاب کیا، پھر ان میں سے 7,000 اشخاص کو، پھر ان میں سے 700 لوگوں کو چنا اور ان میں سے 70 شخصوں کو منتخب کیا اور اپنے ساتھ طور سینا پر لے گئے جو ان کے مناجات کا مقام تھا، اور ان لوگوں کو دامن کوہ میں ٹھہرایا اور خود پہاڑ پر گئے اور خدا سے سوال کیا کہ ان سے گفتگو کرے۔ اس طرح کہ وہ 70 اشخاص سنے تو خدا ان سے ہم کلام ہوا، اور ان لوگوں نے کلام الہی کو اپنے سر کے اوپر، پیر کے نیچے، دائنی اور بائیں جانب اور سامنے اور پیچھے، غرض کے ہر سمت سے بیک وقت دفعہ سنا، کیونکہ خدا نے درخت میں آواز پیدا کر دی تھی اور وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے ہر سمت سے آواز سنی تاکہ سمجھیں کہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ اگر دوسرے کا کلام ہوتا تو ایک ہی طرف سے سنائی دیتا۔ پھر ان 70 آدمیوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے کہ یہ خدا کا کلام ہے جب تک کہ خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں، چونکہ ان سے یہ بات بہت بڑی جرات، سخت گستاخی، تکبر اور سرکشی کے ساتھ صادر ہوئی، اس لیے حق تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی جس نے ان کے ظلم کے سبب سے ان کو ہلاک کیا۔ تو موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں جب واپس جاؤں گا تو قوم سے کیا کہوں گا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ تم ہمارے بھائیوں کو لے گئے اور چونکہ تم اپنے وعدے میں کہ خدا تم سے گفتگو کرتا ہے سچے نہ تھے، اس لیے ان لوگوں کو مار ڈالا۔ تو حق تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا سے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ جب وہ لوگ زندہ ہو گئے کہنے لگے چونکہ اے موسیٰ تم نے ہمارے دکھانے کے لیے سوال کیے تھے اس لیے ایسا ہوا، اب سوال کرو کہ خدا تمہیں اپنے کو دکھا دے تاکہ تم اس کی جانب نظر کرو، کیونکہ وہ تمہاری خواہش کو قبول کرے گا، اور جب تم دیکھ لینا ہم لوگوں سے بیان کر دینا کہ خدا کیسا ہے، تو ہم لوگ اس کو پہچان لیں گے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ موسیٰ نے کہا خدا بندہ تو بنی اسرائیل کی باتیں سنتا ہے اور ان کی صلاح کو بہتر جانتا ہے۔ تو خدا نے موسیٰ پر وحی کی کہ مجھ سے سوال کرو جیسا وہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میں ان کی جہالت اور نادانی کا تم سے مواخذہ نہ کروں گا۔ تو اس وقت موسیٰ نے کہا کہ خدا بندہ مجھے تو اپنے کو دکھا دے تاکہ تیری جانب نظر کروں۔ خدا نے فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ پھر خدا نے اپنی آیتوں میں سے ایک آیت کے ساتھ پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو زمین ہموار کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے کہا میں خدا کی تنزیہ کرتا ہوں اور اے معبود تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی اپنی قوم کی جہالت اور نادانی سے منہ پھیر کر اسی معرفت کی طرف رجوع کرتا ہوں جو معرفت تیری
مجھ کو پہلے تھی اور میں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا شخص ایمان لانے والا ہوں، اس پر کہ تجھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہارون نے کیوں موسیٰ سے کہا کہ اے میری ماں کے فرزند، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑو، میرے باپ کے فرزند کیوں نہ کہا؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ بھائیوں میں اس وقت دشمنی ہوتی ہے جبکہ ایک باپ سے اور متفرق ماؤں سے ہوتے ہیں، اور جب ایک ماں کے فرزند ہوتے ہیں تو ان کے درمیان دشمنی کم ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ شیطان ان میں فساد پیدا کرے اور وہ اس کی اطاعت کریں۔ پس ہارون نے موسیٰ سے کہا کہ میرے وہ بھائی کہ میری ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہو، کسی دوسرے کے بطن سے نہیں ہو، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑو۔ یہ نہیں کہا اے میرے باپ کے بیٹے، کیونکہ ایک باپ کے بیٹوں میں جن کی مائیں جدا جدا ہوتی ہیں عداوت بعید نہیں ہے، سوائے ان کے جن کو خدا محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سائل نے حضرت سے پوچھا کہ موسیٰ نے ہارون کی داڑھی اور سر کس سبب سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا؟ حالانکہ بنی اسرائیل کی گوشالہ پرستی میں ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ فرمایا اس لیے کہ جس وقت بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی کی اور کافر ہو گئے، وہ ان سے کیوں نہ الگ ہو کر موسیٰ سے جا کر مل گئے۔ جب ان سے جدا ہو جاتے تو ان پر عذاب نازل ہوتا۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ کون سا امر مانے تھا اس سے کہ میرے پاس تم چلے آتے، جب کہ تم نے دیکھا کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں؟ ہارون نے کہا اگر میں ایسا نہ کرتا تو بنی اسرائیل پراگندہ ہو جاتے، اور مجھ کو یہ خوف ہوا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دی اور ان کی اصلاح کے بارے میں میری بات کی رعایت نہ کی۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبروں کے گناہ و خطا کے بارے میں شبہ کرتے ہیں، ان کے شبہوں میں سے ایک عظیم شبہ موسیٰ و ہارون کا یہ قصہ ہے، کیونکہ دونوں بزرگوار پیغمبر تھے۔ اگر ہارون نے ایسا فعل کیا تھا کہ موسیٰ کے اس زجر و اہانت کے مستحق ہوئے تھے کہ موسیٰ ان کی داڑھی اور سر مبارک پکڑ کر اپنی جانب کھینچے اور ان سے سخت لہجے میں گفتگو کریں، تو ہارون سے گناہ صادر ہوا تھا، اور اگر ان کی خطا نہ تھی تو موسیٰ کا اپنے بھائی کی جو پیغمبر تھی اس طرح اہانت کرنا خطا اور گناہ تھا۔ بالخصوص توریت کی تختیوں کو زمین پر پھینکنا اور ان کو توڑنا جو کتاب خدا کی اہانت ہے، اس کا جواب چند وجوہ سے ہو سکتا ہے۔ وجہ اول جو سب سے زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ یہ بظاہر دو پیغمبروں کے درمیان ایک نزاع تھی، امت کی اصلاح اور اس کو طائب کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل نے ایسے امر شنی کا ارتکاب کیا اور اس کو معمولی سمجھا تو لازم تھا کہ موسیٰ کامل طریقے سے ان کے اس فعل کی خرابی کا اظہار فرمائے، اور کوئی طریقہ اس سے زیادہ کامل نہ تھا کہ اپنے عظیم المرتبت بھائی کی نسبت جو نسبی قرابت کے ساتھ پیغمبری کے منصب جلیل پر سرافراز تھا، موسیٰ ایسی سختی کریں اور الواح کو زمین پر پھینک دیں اور ظاہر کریں کہ میں نے تمہاری اصلاح سے ہاتھ اٹھا لی اور تمہارے لیے کتاب لانا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، تاکہ ان کی سمجھ میں بھی آئے کہ ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا ہے جو ایسے امور عجیب و غریب کا سبب ہوا، جس نے موسیٰ کے کوہ علم کو جگہ سے ہلا دیا، اور یقیناً موسیٰ سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، اور موسیٰ کی غرض بھی ان کے آزار پہنچانے کی نہ تھی، اور اس قسم کے امور سیاست ملوک اور ان کے آداب میں بہت واقع ہوتے ہیں کہ اپنے مقربین میں سے کسی پر عتاب کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے متنبع ہوں، اور حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مقامات پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عتاب آمیز کلام فرمایا ہے، لیکن مقصود امت کی تعدیب ہے، جیسا کہ اس کے بعد حضرت کے احوال میں مذکور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری وجہ یہ کہ موسیٰ کے یہ حرکات امت پر انتہائی غیظ و غضب و اندو کے سبب سے تھے، جیسے کہ انسان نہایت غضب و اندو کی حالت میں اپنے لب کاٹتا ہے اور اپنی داڑھی کھینچتا ہے، چونکہ ہارون موسیٰ کی جان و نفس کی طرح تھے۔ حضرت نے یہ افعال ان کے ساتھ کیے، اور حضرت ہارون نے اس لیے استدعا کی کہ یہ حرکتیں مجھ سے نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل ان حرکتوں کا سبب نہ سمجھیں اور عداوت پر محمول کریں، اور ان کی شتامت کا سبب ان حضرت پر ہو۔ تیسری وجہ یہ کہ ہارون کے سر و ریش کو مہربانی و شفقت اور دلداری کے طور پر اپنی طرف کھینچا
کہ ان کو تسلی دے اور ہارون ڈرے کہ قوم اس کا مطلب کچھ اور سمجھے گی، اس لیے اس کو ترک کرنے کی استدعا کی تاکہ کوئی موسیٰ کے لیے گمان بد نہ کرے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہارون کا فعل موسیٰ کے ساتھ یا دونوں کا فعل ترک اولا اور مکروہ تھا اور گناہ و معصیت کی حد تک نہ پہنچا تھا کہ منافی نبوت ہو۔ ان کے علاوہ دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن پہلی وجہ سب سے زیادہ واضح ہے اور الوا کے پھینکنے کے بارے میں احتمال ہے کہ غصے کے سبب سے بے اختیار حضرت کے ہاتھ سے گر پڑی ہو یا غضب ربانی اور دین میں سختی اور مخالفین سے انکار کے لیے پھینکی ہو، اور ان طریقوں سے پھینکنا استخفاف کا متلزم نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ موسیٰ کے اپنی قوم سے وعدہ کرنے کے بارے میں حدیثیں مختلف ہیں۔ اکثر روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ موسیٰ نے پہلے اس سے وعدہ کیا کہ تم سے 30 روز غائب رہوں گا، اور حق تعالیٰ نے چند مصلحتوں کے لیے بدا کے جہد سے اس وعدے کو 40 روز کا کر دیا۔ 30 روز کا وعدہ ایک شرط سے مشروط تھا کہ وہ شرط پوری نہ ہوئی، اور بعض آیتوں سے بھی ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے، اور بعض آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ موسیٰ نے ان سے 40 روز کا وعدہ کیا تھا، اور وعدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے محض طول زمانہ کے سبب سے ان لوگوں نے ایسا کیا، یہاں تک کہ شیطان نے ان کو ورغلایا تو ان لوگوں نے رات و دن کا علیحدہ حساب کیا، اور اس حساب سے 20 روز گزرنے پر ان لوگوں نے کہا کہ 40 روز گزر گئے۔ اور آیتوں میں اتحاد آسان ہے، کیونکہ آیت صریح ہے اس میں کہ وعدہ 30 روز کا تھا۔ اگر آیت صریح ہوتی جب بھی جمع کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ موسیٰ سے فرمایا تھا کہ وعدہ 40 روز کا کیا ہوگا، اور ان کو کسی مصلحت سے حکم دیا تھا کہ 30 روز کا وعدہ کرے۔ اس وجہ کے ساتھ بعض حدیثوں کا اجتماع بھی ممکن ہے، اور دوسری وجہ کے ساتھ بھی جمع کرنا ممکن ہے کہ موسیٰ کا وعدہ قوم سے 30 یا 40 روز کا رہا ہو، اس طرح کہ آپ نے فرمایا ہو کہ 30 روز تک تم میں موجود رہوں گا، اور ممکن ہے کہ بعض حدیثیں تقیے پر محمول ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کس سبب سے حیوانوں میں گائے کی آنکھیں نہیں اٹھتی اور وہ آسمان کی جانب سر بلند نہیں کرتی؟ فرمایا چونکہ موسیٰ کی قوم نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، اس لیے وہ خدا سے شرم کی وجہ سے سر جھکائے رہتی اور آسمان کی جانب نگاہ نہیں کرتی۔ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ گائے کو عزیز رکھو کہ وہ چوپایوں میں سب سے بہتر ہے، وہ آسمان کی جانب خدا سے اس روز کی شرمندگی کی وجہ سے سر بلند نہیں کرتی جس روز کے بچھڑے کی پرستش کی گئی۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس وقت کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کے دیدار خدا کے سوال پر پہاڑ پر تجلی کی، 7 پہاڑ اس میں سے ٹوٹ کر اڑے اور حجاز و یمن کی طرف گرے۔ جو پہاڑ مدینے میں آیا احد و ورقان تھا، اور مکے میں سور و صبیر و ہرا گئے، اور یمن میں صبر و حضور پہنچے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب میری وفات کے بعد میری لاش نجف اشرف کی جانب لے جانا تو ایک ہوا تمہارے سامنے آئے گی اور تم لوگوں کو زمین پہ گرا دے گی، جس جگہ ایسا ہو مجھ کو وہیں دفن کر دینا، کہ وہ پہلا طور سینہ ہے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نجف اشرف میں اس پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہے جس پر موسیٰ کے ساتھ حق تعالیٰ نے گفتگو کی۔ دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ جب حق تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی کی وہ دریا میں غرق ہو گیا اور قیامت تک نیچے جاتا رہے گا۔ دوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ کروبیاں ہمارے شیعوں کا ایک گروہ ہے جن کو خدا نے پہلے خلق کیا اور ان کو عرش کی پشت پر مقیم رکھا ہے۔ ان میں سے کسی کے نور کو اگر اہل زمین پر تقسیم کرے تو یقیناً سب کے لیے کافی ہوگا۔ اور جب موسیٰ نے دیدار کا سوال کیا، خدا نے ان کو کروبیوں میں سے ایک کو حکم دیا تو اس نے پہاڑ پر تجلی کی اور وہ اس کے نور کی تاب نہ لا سکا اور دریا میں غرق ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ پہاڑ چند تعداد پر تقسیم ہو گیا ہو اور بعض حصہ زمین میں چلا گیا ہو، اور بعض حصے اطراف عالم میں پرواز کر گئے ہوں، اور بعض حصے بالو ہو گئے ہوں۔ چنانچہ اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور پہاڑ پر تجلی کے معنی میں
کافی بحث کی ضرورت ہے، اس کتاب میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب کا حاشیہ اختتام کو پہنچا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور موسیٰ نے ان سے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ان لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا تم لوگ کل صبح کو بیت المقدس کے پاس آؤ اور اپنے ہمراہ چاقو، تلوار یا کوئی دوسرا حربہ لیتے آؤ اور اپنے چہروں کو چھپا لو تاکہ ایک دوسرے کو نہ پہچانو۔ میں جب ممبر پر جاؤں گا اس وقت قتل کرنا شروع کرو۔ دوسرے روز وہ 70,000 اشخاص جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی بیت المقدس کے پاس جمع ہوئے۔ موسیٰ نے نماز ادا کی اور ممبر پر گئے۔ اس وقت قتل شروع ہوا جب 10,000 اشخاص قتل ہو گئے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے موسیٰ کہو کہ قتل سے ہاتھ روک لے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس بیان کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 41 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 42 کا آغاز حدیث معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔